اے مسلمانوں، آج اگر حضور کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہو گیا، اور اللہ کیا کہتا ہے تم نے کیسا عقیدہ رکھنا ہے؟ صحابہ والا. ہاں کیسا رکھنا ہے؟ اے ذرا ان تکیو صحابہ جس کو انتہا پسندی کہتے ہو نا، ذرا دیکھنا کہ وہ بالکل انتہا تک، صحابہ کس انتہا تک گئے تھے حضور کے مسئلے پہ. سنو، حضور کے ایک صحابی ہیں نوجوان، آئے 13 سال آپ کی عمر ہے، حضرت طلحہ بن برہ ان کا نام ہے. کتنی عمر ہے جی؟ 13 سال. بعض روایتوں میں آتا ہے 11 سال. چلو 11 ٹو 13 یہ چھوٹی عمر ہے. حضور مدینے آئے تو یہ اور بھی پیار محبت کا اظہار تو سارے کر رہے تھے، پر یہ جو 13 سال کا میرے نبی کا صحابی ہے نا، حضور سے آ کے لپٹ گیا. کیا کرنے لگا؟ اے ہون ذرا تکو حضور کھلوتے ہوں 13 سال دی عمر کتنی تے لپٹ کے کیسے لگے ہوں گے. میرے نبی کی ذات سے لپٹ گئے، حضور سے محبت کرنے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ مرنی عطیو کا یا رسول اللہ، آپ مجھے جو بھی چاہیں حکم دے دیں، جو حکم دیں گے میں ہاں کروں گا، میں عمل کروں گا، میں نہ نہیں کروں گا. عجب رسول اللہ، حضور ان کے اس عشق کی ادا کو دیکھ کر حیران ہو گئے. یعنی حضور متعجب ہو گئے، اتنا جو بچہ اتنا پیار کرتا ہے. حضور متعجب ہو گئے. فقالا، پھر میرے نبی نے ان کی محبت کو سب کے سامنے آشکار کرنے کے لیے میرے نبی نے انہیں حکم دیا. فرمایا اذهب فاقتل اباک، جا، اگر تو کہتا ہے کہ میری ہر بات تو مانے گا تو جا کر ابا کو قتل کر کے آ جا. امتحان دیکھئے جی، آج ہمیں صرف چھوٹا سا امتحان پڑ جائے نا، ایک طرف دین ہو، ایک طرف شریعت ہو اور ایک طرف برادری ہو، ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ دین کو چھوڑوں یا برادری کو چھوڑوں. میرے دوستوں، نوجوان ابھی یہ بڑی عمر والا بھی نہیں ہے، یہ 13 سال انتہائی عمر ہے. میرے نبی نے فرمایا جا کر باپ کو قتل کر کے لے آؤ. انہوں نے نہ چین اب جبی، کچھ بھی نہیں، نہ کیوں نہ کیسے، بلکہ اچھلے اٹھے اور دوڑ پڑے اور کدھر جانے لگا ہے. فرمایا باپ کو قتل کر کے آؤں گا. میرے نبی نے فرمایا رک جا، رک گئے. فرمایا واپس آ جا، واپس آ گئے. میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام، میں رشتے توڑوانے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے آیا ہوں. وہ حضور بتا رہے ہوں میں نے تو یہ امتحان تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میرے غلام مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. اب ذرا سننا، یہ صحابی رسول ہیں، تھوڑا عرصہ گزرا تو یہ بیمار ہو گئے. میرے نبی کو پتا چلا کہ میرا طلحہ بیمار ہو گیا ہے. ان کا گھر مدینے سے تھوڑا شہر سے ہٹ کے تھا، درمیان میں راستے میں کچھ یہودیوں کے گھر بھی تھے، ان کے بھی قبیلے تھے. میرے نبی رحمت صحابہ کی امرائی میں اپنے صحابی کی عیادت کے لیے گئے. او لوگو، مریض صحابی ہو، عیادت کرنے والا نبی ہو، اے اس مریض کی شانیں کیا ہوں گی، اس عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. حضرت سیدنا طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس میرا نبی گئے، جا کر ان کی عیادت کی. پھر میرے نبی نے ان کی ظاہری حالت کو، بیماری کی شدت کو دیکھ کے آپ نے ان کے رشتہ داروں کو فرمایا جب یہ مر جائے مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس بیماری سے باہر نہیں نکلنا، اگر رات کو اس کا انتقال ہو جائے مجھے خبر دینا، میں خود آ کر اپنے صحابی کا جنازہ پڑھاؤں گا. یہ حضرت طلحہ کو پتہ چلا کہ حضور نے کچھ کہا ہے. حضرت طلحہ نے پوچھا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں بتایا گیا کہ حضور نے حکم دیا ہے کہ اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے تو پھر مجھے خبر دینا، میں جنازہ پڑھانے آؤں گا. حضرت طلحہ نے اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے فرمایا نا
حضور کو اطلاع نہ کرنا فادفنونی والحقونی الی ربی، جب میں مر جاؤں مجھے کفن دفن کر کے جنازہ پڑھ کے دفنا دینا ہے۔ او حضور خود کہہ کے گئے ہیں کہ میں جنازہ پڑھانے آؤں گا، حالانکہ میرے نبی کی حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا جب میں کسی کی قبر پہ کھڑا ہو جاؤں، میری قبر میں کسی کی قبر پہ میں آ جاؤں، میری قبر پہ حاضری ہو جائے، حضور نے فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ، لوگوں یہ جو قبریں ہیں یہ اندھیروں سے بھرے ہوئے گڑھے ہیں، جب کوئی مرا کرے مجھے بلا لیا کرو، کیونکہ جب میں جنازہ پڑھتا ہوں وہ اندھیرے والے گڑھے نور سے بھر جاتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے نبی کی اعلان میرے نبی کا کہ مجھے بلانا، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ بلانا۔ او طلحہ حضور آئیں گے جنازہ پڑھائیں گے تیرا کتنا نصیب بڑھے گا۔ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں بھی پتا ہے کہ راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں، اور ایسا نہ ہو میرا حبیب آئے میری وجہ سے راستے میں انہیں کوئی تکلیف ہو جائے۔ آج ہم ہر بندہ اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا کچھ ہو، اور ہم تو ماں کے لیے بھی جب ماں جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہائے ہن میریاں دعاواں کون کرسی، یعنی وہاں بھی ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے۔ میری باتیں کئی دفعہ بڑی تلخ سی ہوتی ہیں، کیا یہی نہیں کہتے اب میرے لیے دعائیں کوئی نہیں؟ ہم انسان کتنا سیلفش ہے، پر قربان نہ جائیں۔ ویسے تو رب نے نہیں کہا ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ صبح ہوئی میرے نبی کو خبر ملی میرا طلحہ فوت ہو گیا ہے۔ او خبر لانے والوں، میں تمہیں کہہ کے آیا تھا مجھے بلانا، میں جنازہ خود پڑھاؤں گا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس مرنے والے کا خود حکم تھا، اس کی وصیت تھی کہ حضور کو نہ بلانا، کیونکہ ایسا نہ ہو راستے میں یہودی لوگ حضور کو تکلیف پہنچائیں، مجھے بس میرے رب کے حوالے کر دینا۔ لیکن پیار سچا ہو تو لوگوں مقدر بن ہی جاتا ہے۔ صبح ہوئی میرے نبی نے فرمایا چلو بھائی میرے ساتھ، آگے آگے میرا نبی، پیچھے پیچھے میرے نبی کے صحابہ، پیچھے پیچھے میری آقا، پیچھے پیچھے میرے نبی کے صحابہ، آگے آگے میرا نبی۔ میری آقا حضرت طلحہ کے قبیلے گئے، حضرت طلحہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، اے توجہ رہے، میرے نبی نے فرمایا چلو بھائی صفیں بناؤ، میرا نبی آگے صحابہ پیچھے، میرے نبی نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی۔ حضرت طلحہ کی نماز جنازہ حضور نے اللہ فصف الناس معه، صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہون ذرا سنو، پھر حضرت طلحہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے نبی نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے، ادھر کولٹی سدیاں لے توجہ نال، کیا کیتا؟ ہاتھ اٹھائے، پھر میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم، او میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، اے میرے سونے اللہ، جب یہ طلحہ تیرے پاس آئے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرانا۔ یہ استعارہ ہے، یعنی یا اللہ میرے طلحہ کے ساتھ ایسا کرم کا سلوک کرنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس سے راضی، یہ تجھ سے راضی، اس پہ ایسا کرم کر یہ خوش ہو جائے اور تو اس پہ خوش ہو جا۔ اے توجہ اے سارے دی پراؤ بیرو آمین۔ اور بھی حضور دعاواں کیتیاں، پر اے دعا او اے جڑی حدیث وچ کتاب وچ موجود ہے۔ تے دسو اے جڑا رولا آج کل مولویاں پایا ہویا جی کہ جنازے تو بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، اے کہ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے ترمذی وچ حدیث موجود ہے، اے نسائی وچ حدیث موجود ہے،
اے بیکی وچ موجود ہے، علامہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ آپ بھی سوال آپ اٹھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے دل میں اٹھ رہا ہے کہ جناب یہ تو جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے، تسی تے قبر دی دعا تے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، پر میں کیا نہ گڑبڑ نہ کرو، دسو اصلی جنازہ او سی جیڑا ماؤ پیو پڑھے، ماں تو نہیں پڑھتی، جو باپ چاچے مامے نے پڑھا ہے، یا اصلی جنازہ وہ ہے جو رسول اللہ نے پڑھا ہے؟ میں انج گل نہیں کرنا، میں ویسے بات نہیں کرتا، میں دلیل دوں گا۔ کسی بندے کی ڈیتھ ہو جائے، اس کا جنازہ اس کے قریبی ولیوں کے بغیر اگر کوئی پڑھ دیا جائے تو جنازہ جب ولی آئیں گے تو پچھلا کالعدم ہو جائے گا۔ اور بھائی شرعی جنازہ وہی ہوگا نا جس میں اس کے ولی، بھائی یہ مسئلہ تو تساں سارے پتہ ہے نا کہ ولی وارث جدوں تک اجازت نہ دیون یا ان میں سے کوئی موجود نہ ہو، یعنی جنازے میں کھڑا ہو کر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، ہو گئی، سب کی ہو گئی، اور اگر ولی وارث موجود نہیں، ویسے ہی کسی نے جنازہ پڑھ دیا، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ولی وارث آئیں، وہ آ کر جنازہ پڑھیں، اصلی وہ ہوگا جو ولی وارث پڑھیں گے، پچھلا کالعدم۔ تو بتاؤ ذرا، میں ابھی مسئلہ بتا چکا، ولی وارث تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بھائی بھی وارث ہے، بیٹا بھی وارث ہے، باپ بھی وارث ہے، پر بتاؤ سب سے بڑا وارث نبی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور جب باپ نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا، اور جب نبی کہے کہ مجھے بلانا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، پھر نبی جا کر جنازہ پڑھائے، تب خود ہی بتاؤ بھائی، نبی نہ پڑھائے ہو اور نبی جا کر پھر پڑھائے تو جنازہ اوریجنل والا کون سا ہوگا؟ اچھیاں بولو، اچھیاں بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ ہاں تو نبی جنازہ پڑھا کے پھر دعا منگی کہ نہیں منگی؟ ہاں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں میرے یار کی ہر ادا میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی نے جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے بتا دیا، اے جنازے تو بعد دعاواں کیتا کرو، چاہ کے نسیا نہ کرو۔